نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں مسلم معاشرے کے بہت بڑے المیے کا تذکرہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اپنی تہذیب و تمدن کو فراموش کر دیا ہے. اپنے اوپر ایسے ایسے بوجھ ڈال دیے ہیں جن کو نبھانا ایک شریف آدمی کے لیے قطعی طور پہ دشوار ہے. سفید پوش آدمی جو حلال کی روزی کماتا ہے اس کے لیے ان تمام رسومات اور پرپوزلوں کے اندر پڑھنا اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکلات کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. جو چیزیں میں نے سامنے عرض کی تھی اس میں سب سے پہلی بات یہی کی تھی کہ اسلام کے اندر شادی بیاہ کا معاملہ انتہائی مختصر، انتہائی کم خرچ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی مدینہ کی ریاست میں تصور کیجیے کہ چھوٹی سی ریاست تھی، چھوٹا سا ایک شہر تھا. ایک صحابی کے ہاتھوں پہ اللہ کے رسول نے نشان لگا ہوا دیکھا رنگ کا. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے. اب یہ رسومات نہیں تھی ان کے ہاں، یہ تمام جتنی خرافات ایک لمبا چوڑا سلسلہ ان کا نہیں تھا، لہذا وہاں پہ نکاح کرنا بھی آسان تھا، رخصتی بھی آسان تھی. اور بہت بڑے بوجھوں تلے جو مسلمان دب گئے ہیں جن سے تمام دبے ہوئے وہ لوگ نہیں تھے. اگر آج بھی ہم کوشش کریں، تمام مسلمان یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کے ہر عمل کو گزارنا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے پیدائش کا موقع ہو، چاہے فوتگی کا موقع ہو، ہم نے اوپر اپنے بوجھ ڈالے ہوئے بے تحاشا قسم. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت سب نے رکھی تھی. اس کے اندر اللہ کے رسول کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ بتلایا گیا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رسول تمہارے اوپر بھیجتا ہوں اور جو تم نے اپنے اوپر بوجھ ڈال رکھے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرح جو بوجھ ڈال رکھے ہیں، ان سے آپ کو چھٹکارا دلائے اور تم ان کی مدد کرتے ہو، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. تو یہ تمام تمہید کے بعد الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو آج ہم مختصر کر کے ہم اس معاملے کو اس موضوع کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شادی کا معاملہ انتہائی آسان ہے اور اس کے اندر جو بنیادی چیزیں جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ قبول ایجاب کا معاملہ سے شرائط ہے کہ کوئی لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی کا ہونا نہایت ضروری ہے. اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کے اندر ہماری سب سے بڑی غلطی عام لوگوں کی نہیں ہم سمجھتے، اس کے اندر سب سے بڑی غلطی ہمارے علماء کی ہے کہ علماء جو ہیں کبھی لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے، یا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا اس معاملے کے اندر کیا رسومات ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کی چیز کو چھپاتے ہیں. اور اسی سلسلے کے اندر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جیسے حکم ہمارے سامنے ہے کہ اعلنوا النکاح وتجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں کے اندر منعقد کیا کرو. اچھا، ہمارے اوپر جو چیزیں ہم نے دیکھا تھا مہر، جیسے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ مہر کیا ہے، جہیز کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے اس چیز کو پرورٹ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے غریب آدمی کو کہ وہ جہیز کے نام کے اوپر اپنے آپ کو وہ لٹتا ہے، اس کو قرضدار ہو جاتا ہے. کیا کسی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس یہ کام ہم نے ظاہر پہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا تھا جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کسی بیٹی کو کوئی جہیز نہیں دیا.
اب اس کے اندر ایک اور چیز بات یاد رکھ لیجیے جو ہمارے یہاں بہت معروف ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح مسجد میں کرتا ہے تو مسجد کا ماحول وہ ہے جس کے اندر روحانیت ہے، اللہ کا خوف ہے، ایک پاکیزہ ماحول ہے، جہاں کے کوئی فضول چیز، کوئی فضول رسومات نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی ڈھمکا نہیں، ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر سب سے بڑا اختلاط نہیں، مرد و خواتین کا اختلاط یہاں پہ مسجد میں نہیں ہوتا۔ ایک ماحول ایسا ہے جس سے ہم نئے جوڑے کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ ہم شادی ہالوں کا آپ حال دیکھ لیجیے کس طریقے سے وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں، موسیقی لگی ہوتی ہے، رقص ہو رہا ہوتا ہے، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تمام لوگ کیا دیندار کیا غیر دین سب کچھ ایسی ہے معاملے کی، سب سامنے کے اندر پھنسے ہوئے، کوئی نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتا اس کے اندر سے۔ اگر آپ مسجد کے اندر نکاح کریں گے تو کن چیزوں سے بچیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ دوسری ایک اور بڑی چیز جس کے اندر ہم پوری طرح ملوث ہو گئے وہ لڑکی کی طرف سے بارات کا تصور ہے، لڑکے والے بارات لے کر جاتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے اس کا معاملہ اصل بنیاد اسی کیا ہے، ہندوؤں کے اندر لڑکی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کے مذہب کے اندر بھی نہیں، قانون میں بھی نہیں ہے کہ عورت کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ شادی کے موقع کے اوپر ہندو کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو چند چیزیں دہیج کے نام پر، جہیز جس کو خیرات کہتے ہیں، خیرات کے اوپر بیٹیوں کو چند چیزیں دے دی جاتی تھی۔ اب جب لڑکے والے جائیں گے وہاں پہ شادی کرنے کے لیے، ہندوؤں کا میں بتا رہا ہوں، تو وہ بارات لے کے جائیں گے۔ بارات کا تصور کیا ہے کہ وہ جب جائیں گے تو مال اٹھا کے لائیں گے نا، چارپائی ہے، کوئی اور چیز ہے، صندوق ہے، دیگچا ہے، جو چیز بھی ہے، وہ بندوں کا جتھا جائے گا وہاں سے نکاح کے بعد اپنے وہاں سے بیٹی کا جہیز لے کے آئے۔ یہ اصل تصور تھا بارات کا۔ ہم ہر چیز کے اندر کھوج لگاتے ہیں، ذرا سوچیے، غور کیجیے، کبھی اس کے اوپر اور اکیلے میں بھی کر لیجیے گا کہ بارات کا نام عربی کے اندر کیا ہے۔ اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو لازم ہے، اور یہ اسلام ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بارات کا ہونا بھی لازم ہے کہ آپ 50 بندے لے کے جائیں، لڑکیوں کے گھر جا کے وہاں بیٹھیں، اور وہاں پہ بے شرمی کی انتہا تک یہ بات ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے کھائیں پیئیں، زبردست فرمائش کے کھانا پکوائیں لڑکی والوں کی طرف سے۔ یہ تمام قطعی طور پہ جائز نہیں ہے بالکل۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی فتویٰ لینا چاہے تو فتویٰ بھی دینے کو تیار ہوں، یہ کام جائز نہیں ہے بالکل۔ اب وہ لڑکی والوں کی طرف آپ جب جائیں گے اپنا لمبا جوڑا لے کے برات، لیکن اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کے اندر مسجد میں آؤ، نکاح کرو، اور بیٹی کے سامنے یہ مت سوچیے کہ ہم خدا نخواستہ بیٹیوں بہنوں کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں اور بہنوں کو جہیز کی بدلے میں ان کو جائیداد کے اندر حصہ دیجیے، جو آپ کی وراثت بنتی ہے تو پورا حصہ دیجیے، آپ کو جائز حق بنتا ہے، وہ لڑکی کا جائز حق ہے کہ ماں باپ کی تمام جائیداد کے اندر بیٹی اپنا حق وصول کرے۔ لیکن کیونکہ وہ پہ ہندوؤں میں یہ معاملہ ہے تو وہ پوری بارات لے کے جاتے، جا کے وہاں بیٹھتے، وہاں پہ کھانا وانا کھاتے، باقاعدہ ان کا رسومات تقریباً وہی رسومات جو ہندوؤں کی طرف ہوتی تھی وہی مسلمانوں نے اپنا لی ہے پورے طریقے سے۔ تو بارات کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ اور اس طرح تک میں کہا کرتا تھا، ایک صاحب نے جو تحریک اسٹارٹ کی تھی پاکستان کے اندر، انہوں نے لڑکی والوں کی طرف سے یعنی کہتے ہیں ایک بوتل پیپسی کی وہ بھی پلانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پلائیں گے۔ اچھا، ایک اور جو تحریک پہ دین ہے، مداخلت دین تک کی گئی، ایک زمانے کے اندر آرڈیننس جاری کیا گیا پاکستان کے اندر کہ ولیمے کو محدود کر دیا جائے، اس کے کھانے محدود کر دیے جائیں، اس کے تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، 2 ڈشیں 3 ڈشیں رکھی جائیں۔ یہ بھی مداخلت فی الدین ہے، جہاں پہ وہ انتہائی غلط حرکت ہے، یہ بھی مداخلت کی غلط حرکت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولیمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولیمہ کرو ولو شاۃ، ہر شخص ولیمہ کرے چاہے ایک ہی بکری کا کرے، لیکن ولیمے سے کوئی بندہ نہیں ہے۔ ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکے والے کریں گے، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کی دعوت کا قطعی طور پہ انکار کر دیا جائے کہ ہم نے لڑکی والوں کو کوئی دعوت دینی ہی نہیں ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے تو تمام قصے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ولیمے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ایک بندہ کھاتا پیتا ہے، اس کو مال اللہ نے دیا ہوگا، پھر بیٹے کا اس پہ شادی ہوتی ہے، ولیمے پہ لگائے، جتنا مرضی لگانا چاہے لگائے، اسراف نہ ہو، تبذیر بھی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اپنا بیٹا اپنے بیٹے کے ولیمے کے اوپر اگر وہ دمبے روز کر کے دیا جاتا ہے، دے اس کو ہوتا ہے، یہ ہے جائز کام ہے۔ دوسری طرف سے معاملہ بالکل ختم کر دیا جائے اور اس طرف سے اس کو شروع کر دیا جائے کہ ہم ولیمے کے معاملے کے اندر کوئی پابندی قطعی طور پہ نہ لگائیں، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق بلائے۔ اور ایک اور بات فرمائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولیمے کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی شخص اپنے بیٹے کے ولیمے پہ بلائے فَإِذَا دُعِيَ لِلْوَلِيمَةِ لَازِمْ تَحْضَرْهَا، تم ضرور جاؤ
اور جو شخص ولیمے کی دعوت میں نہیں جائے گا سمجھو اس نے میرے حکم کا انکار کیا. لازم ہے یہ ولیمے کی دعوت کے اندر ضرور جانا چاہیے تاکہ اس کے اندر شریک ہوں, اس کے اندر ہوں, لیکن اس سے پہلے تمام چیزیں کو ہم سب ختم کر دیں. اور اس کی ایک اور بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک صرف مسجد کے اندر نکاح کرنے جو فوائد آپ کو ملتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, کسی صورت میں نہ ڈالیں. ہمیشہ میں پیچھے بھی کہا کرتا ہوں, ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کو بہترین طریقے سے رخصت کرے, لیکن یہ موقع خوشی کا بیٹی والوں کے لیے بالکل نہیں ہوتا. قطعی طور پہ لڑکی والوں کو ایک فرض تو یقین ہے, احساس ہے کہ ہمارا ایک فرض پورا ہو گیا, لیکن آپ کو معلوم ہے پتہ نہیں بیل منڈے چڑھتے نہیں چڑھتی ہے, یہ شادی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ کامیاب ہو جائے, لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے گھر میں جائے گی بیٹی, اس ماحول کو دیکھے گی, اس میں ایڈجسٹ ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی, ان لوگوں کا رویہ کیسا ہوگا بیٹی کے ساتھ, خدا نہ خواستہ معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ معاملہ انتہائی سینسٹیو لڑکی والوں کے لیے ہوتا ہے, اور ہماری بدقسمتی ہماری لڑکی والوں کو جتنا پریشر ڈالا جاتا ہے اتنا کسی اور میں ڈالا نہیں جاتا. جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاید بھی کچھ کرتے ہوئے, لیکن گاؤں دیہاتوں کے اندر اس معاملے کے اندر ایک وبا کی سی صورت ہے. وہاں پہ آپ جب جائیں گے تو آپ جب تک لڑکی والوں کو مطالبات پورے نہ کریں, لگن کو لڑکی شریکت کئی مرتبہ وہ اخباروں میں آیا, خبروں میں آتا رہا کہ لڑکے والے گئے, رات لے گئے, مطالبہ فلاں فلاں چیز کا کیا, وہ مطالبہ پورا نہیں ہوا, باراتی واپس آ گئے. ایسے کئی معاملے سے ہوئے, لیکن اس میں کوشش کریں معاملہ کیا ہے کہ سوچ بتا دیا کہ خوشی کا سارا تمہاری بیٹی کی شادی ہے, اس کے اندر جتنا خرچ کرنا چاہو تم خرچ کر سکتے ہو. اور دوسری بات, جیسے میں نے کسی سنے کہ میں تحادہ اس لیے کر رہا ہوں, ضروری باتوں کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ لڑکے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکے کا اور لڑکی کے گھر کا خرچہ تمام لڑکے والے کریں گے, لڑکی والا بالکل کچھ بھی نہیں کرے گا. اور آج میں بتایا عربوں کے اندر اب یہ چیز موجود ہے کہ وہاں پہ جب کسی بندے کی شادی ہوتی ہے پہلے وہ اپنے گھر کو پورا رینج لڑکا خود کرتا ہے, اس کے ماں باپ کرتے ہیں, لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا. اور اگر یہ چیز ہمارے یہاں ہو جائے تو آپ سوچیے کتنا معاملہ آسان ہو جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ کرے گا کون, اتنے بہت بڑا قدم اٹھائے گا کون. اسی وجہ ہے کہ جب ہمارے تعلقات جب شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے ہمکف لوگوں میں ہوتی ہیں, برابر کے لوگوں میں ہوتی ہیں. اب برابر کے لوگوں میں یہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ اگلا والا جو ہے, وہ لڑکی والا جو ہے, وہ کس قسم کا آپ کے ساتھ رویہ رکھتا ہے, لڑکے والے کس میں رویہ رکھتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے, پہلے تو بڑا مشکل یہ ہے کہ میں بتاؤں, میں انتہائی تنگ دلی سے انتہائی غم سے رنج سے میں بات بیان کرتا ہوں. میرے پاس اس جو فائدے پڑی ہیں, میں کچھ فیس فلم نے کام کیے ہیں, بے تحاشا لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ آتی ہے کہ یہ ہو فلاں کام ہو, دونوں طرف سے. اگر لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لڑکی والے پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہماری بیٹی کو گھر ہمارے نام لگاؤ, کمرہ لگاؤ, فلاں لگاؤ, اس سے جو معاملہ وہی رہ جاتا ہے, اور بیٹی کے بال گھر بیٹھے بیٹھے ہی سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ڈال رکھی خوب نکالنا بھائی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جو خلاف سنت ہو, جو مسلمانوں کے اوپر بوجھ ہو. آسان تھا بہت کام, لیکن ہم نے خود اپنے اوپر اتنا مشکل بنا کے رکھ دی. اس مشکل کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ہر معاملے کے اندر مصیبتوں میں گھرے رہے ہم لوگ. اور دوسری باتیں دیکھیں, چند چیزیں اور ہیں جس کے اوپر اسراف آتا ہے. یہ اسراف تبذیر, ان المبذرین من اخوان الشیاطین, قرآن کے الفاظ ہیں. جو مبذر ہیں, جو اسراف کرنے والے ہیں, غیر مبذر ہیں, وہ شیطان کے ساتھی. اس کے اندر یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں, ہمارے یہاں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں, مائیوں پہ رسم ملائی, لڑکیوں کی طرف سے مائیوں کی رسم ہوتی ہے, پھر مہندی کی رسم ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ سلامی ہوتی ہے, پھر دلہن کی طرف سے سلامی ہوتی ہے. بے تحاشا ایک لمبا چوڑا قصہ ہوتا ہے جس کے بغیر سمجھا جاتا ہے, جس نے نہیں کیا تو ناک کٹ گئی جی برادری کے اندر, یہ بالکل نکمے جی, کچھ بھی نہیں کر سکے یہ لوگ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں چھوڑنا پڑیں گی اگر واقعی ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, تو یہ کرنا پڑے گا. دوسرے موقع کے اوپر آپ دیکھتے ہیں, لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں, گھروں پہ تو چراغاں کرتے ہیں, آتش بازی ہوتی ہے. یہ تمام کی چیزیں کہاں سے ہم لے کے آئے؟ یہ تو زبردست لوگوں کا تھا, آتش پرست لوگ تھے, وہ یہ کیا کرتے ہیں. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا لازم ہے کہ یہ فضولیات کی طرف آپ کو ملوث کرنا لازم. اور اس وقت دیکھ لیجیے یہاں پہ معاملہ نہیں رہتا. یہ خرافات جب ہوٹلوں میں کی جاتی ہیں, یہ شادی حال میں کی جاتی ہے, تو رات کو لوگیں نکلتی ہیں. کتنے لوگوں کی نمازیں رہتی ہوں گی وہاں پہ, جو پکے نمازی ہیں, نمازی پرہیزگار ہیں, جو وہ بھی جو ان کی خواتین ہیں, مردوں کے بارے میں نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ ہر صورت نماز پڑھتے ہیں, لیکن وہ خواتین جو نمازی ہیں, نماز قائم کرنے والی ہے, 5 بجے پڑھنے والی ہے, جب وہ اپنے گھر سے 12-1 بجے نکلے گی یا 2 بجے نکلے گی یا 3-4 بجے نکلے گی, میک اپ کر کے آئے گی, اور میک اپ کے اوپر بھی آپ کو اندازہ نہیں کتنا خرچ ہوتا ہے ان کا, 40-50 ہزار روپے ایک ٹائم کا میک اپ کیا جاتا ہے. اب کون چاہے گا کہ میں 50,000 روپے لگا کے میک اپ کروں, پھر نماز کے لیے وضو کروں, ختم یہ معاملہ, نمازیں تو گئی, یہ بھی چالیس سب چلی گئی. اور دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھ لیجیے, جب بندہ وہاں پہ نکلتا ہے, اختلاط کا معاملہ ہے, لڑکی اور لڑکے کے رشتے دار آپس میں ملتے ہیں,
تمام شریعت کی حدودوں کو پامال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر شریف لوگ بھی شامل ہیں، جو عام لوگ ہیں جن کو دین کا تصور وہ بھی اس کے اندر وہی ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگ مجبوری میں ہیں اور کچھ لوگ اپنے شوق سے چیز کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک اور بہت بڑی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک گم کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے اپنے جب وہ لڑکی کا جو وہ بنا لیتے سامان اور جہیز بنایا تو اس کو باقاعدہ نمائش کی جاتی ہے، خواتین کو بلایا جاتا ہے، سب کو ایک ایک چیز، ایک ایک جوڑا دکھایا جاتا ہے، ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے، کپڑا دکھایا جاتا ہے، زیور دکھایا جاتا ہے۔ اب اس سے پتہ مقصود کیا ہے؟ دل آزاری کا موضوع کیا پیدا ہوتا ہے کہ چلو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا پیسہ، آپ نے لگایا، یہ فضول کام کی طرف اپنے پیسے لگائے تو آپ لگائیے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اسی معاشرے کے اندر، اسی گھر کے اندر، اسی شادی کے اندر ایسی بیٹیاں بھی ہوں گی جو بیچارے کے گھر کے اندر سفید پوشی بھی قائم نہیں رکھ سکتی۔ جب وہ آپ کی بیٹی کا تمام معاملہ دیکھیں گی ان کے دل کے اندر کیا گزرے گی؟ وہ دل سے کیا کہے گی؟ اللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ان کی بیٹی ہے، ان کو میری سہیلی ہے، میری دوست تھی، اس کی شادی میں ہم نے اتنا دیکھا، مال دے دیا، لاکھوں روپے کا مال سے دے دیے، کپڑے بہترین سے بہترین دے دیے، اور میرے گھر میں تو ہم شاید کسی کو دو جوڑے بھی نہ سکے۔ یہ احساس سے محرومی پیدا ہوتا ہے، اور اسلام کبھی تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی دل کے اندر کوئی احساس سے محرومی پیدا ہو جائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس بہت کچھ۔ اب ان تمام چیزیں بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے نہیں ہوتا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرض لے کے کرتے ہیں، اپنا گھر بیچتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، جائیدادیں بیچتے ہیں، کسی معاملہ نکل آئے، چل اس کی ایک یا دو بیٹیاں وہ تو گزارا کر لے گا، لیکن جس کی 3 4 5 بیٹیاں ہوں اور ہر کے لیے اس نے یہ معاملہ سب کرنے ہوں تو اس کا سوچیں اس کا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے؟ وہ پریشانی کی انتہا تک وہ بندے پہنچتے ہیں اور اس کو کوئی حل نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، کچھ دن بعد طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نیا ایک مقدمہ جو آتی ہے، جہیز کتنا دیا تھا کتنا لیا تھا، تو ایک اور بات آپ رکھ لیجیے، ہم نے یہ دیکھا کچھ چیزوں کے اندر باقاعدہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں کہ میں نے اتنی فلاں چیز دی، صابن دانی دی، برش دیا، اس تک لکھا جاتا ہے، ایک ناڑا دیا، یہ چیزیں بھی لکھی جاتی ہیں، دے کے دیے تب ان سے رسیدیں لی جاتی ہیں بیٹے لڑکے والوں سے، بھائی تم نے میری اس کام کیا، تم یہ ہماری حوالے کرو سر معاملہ۔ اور دوسرے سے میں نے آپ کو دوسری بات کی تھی کہ مہر کے اندر بھی معاملہ افراد و تفریح ہمارے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات آپ دیکھ لیجیے، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر عام آدمی، عام سفید پوش آدمی کو کہہ سکتے ہیں، ایک جس کو کہتے ہیں مڈل کلاس بلکہ لو مڈل کلاس بھی، وہ اپنے کپڑوں کا حساب کیا رکھتا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ شہزادہ سلیم آیا ہے وہاں پہ، اتنا زبردست شیروانی بیٹھی ہوگی، 25-30 ہزار روپے کی شیروانی پہنی ہوگی، اس نے ہار باندھے ہوں گے، فلاں کیا ہوگا، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے جیسے بڑا جنگ فتح کر کے آیا ہے بندہ۔ یہ تمام چیزیں ہندوؤں سے لی گئی ہیں، چہرہ چھپایا جاتا ہے، چہرہ اوپر سیرا لگائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نام و نمود، دکھلاوا، للہیت اس کے اندر کبھی طور پہ نہیں ہوتی، اور یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ تمام وہ چیزیں جو اسراف کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ بتائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا بے سلطان و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول کیا کہتی ہے؟ پھر کہا بے سلطان و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا، لیکن جانا تم نے ضرور ہے۔ کیوں بتایا؟ کہ یہ ولیمہ وہ ہوتا ہے اس کے تم اپنے عزیزوں کو بلاتے ہو، اپنے دوستوں کو بلاتے ہو، ہم پلے لوگوں کو بلاتے ہو، جو تمہارے پلے کے لوگوں کو بلاتے ہو، غریبوں فقیروں کو تم نہیں بلاتے، لوگ غریب ہی نہیں آنے دیتے، لہذا یہ برا کھانا ہے کہ اس کے اندر غریب جو فقیر جو ہے وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی تم جاؤ اس کے اندر۔ بھائی یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو ہم عمل کریں، یقیناً ہم سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت بڑی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور ان معاملوں کے اندر یہ دیکھیے کہ ویسا بھی ہوا ہے، تو ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کون کون سے مضمرات ہیں، کون کون سی مشکلات ہمارے آتی ہیں۔ رات کو جب جاتے ہیں، رات کو 12-1 بجے نکلے، نمازیں تو ویسے ہی گئی، واپسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دوڑ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ شہروں کے اندر ہم لوگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن گاؤں کے اندر دوڑ لگا کے لوگ جوڑ بیٹھے ہوتے ہیں، واپس آئیں گے، لدے بندے آئیں گے، زیورات سب خواتین نے پہنے ہوں گے، اور لوٹنے کا بہترین موقع ہی ہوتا ہے ان کے پاس۔ باقی یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع کا جذبہ موجود نہیں ہے، یہ بوجھ ہم نے اوپر خود بخود لاتے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں جو لوگ بھی، اور میں نے پچھلے بار آپ کو طے کیا تھا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد میں نہیں کرتے، میں ان کی کبھی نکاح میں شریک نہیں ہوتا، نہ اس کی نکاح خانے میں شریک ہوتا ہوں، نہ نکاح میں شریک ہوتا ہوں۔ ہاں ولیمے میں رہتا معاملہ ہے کہ اس میں شریک ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس میں کوئی بارات لے کے جاتا ہے 50 اور 100 بندوں کو، باقاعدہ لسٹیں جاتی، ہنگامہ ہوتا ہے اس کے اندر، لسٹیں لے بنائی جاتی ہیں، بارات لے کے گئے ہیں، اور بارات جا کے وہاں پہ اپنے نخرے اٹھواتی ہے، براتیوں کو خاص ان کو آپ ٹریڈ اپ کرنی دیں گے تو وہ ہماری بےزتی ہوگی، وہ کرنا ہی نہیں ہے معاملہ۔ وہ بارات کے جا کے معاملہ وہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں جا کے، اور تمام چیزیں لڑکی کے والوں کے گھر سے کھائی جاتی ہے، جو قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے، ایک تو ثابت نہیں ہے، دوسری شرافت کے بھی خلاف۔ ان کے گھر کے اندر ماتم کی کیفیت ہوتی ہے، رخصتی کے وقت لسوت آپ اور لدے پھر کھا پی کے آئے، اور اس کے بعد تنقید بھی کریں، فلاں چیز اچھی نہیں تھی، فلاں چیز بری نہیں تھی، جس طرف توجہ دینی اس طرف توجہ شاید کم ہو،
لیکن جس طرح توجہ قطعی تو نہیں دینی، اس کا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے ہمارے پاس بڑے ہم ہوتے ہیں، باتیں بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ہماری وہاں پہ عزت رہ جائے. اور شریف لوگ جو ہیں جو اس معاملے سے تمام گمبھیریوں سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ بند ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ پیدا کر دے، خاص کر لڑکے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے کہ وہ جا کے سوچیں کہ ہم نے اپنی بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے تمام وہ رسومات جو ہمارے اوپر بوجھ بنے اس کو علیحدہ سے کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کام نہ کریں. یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہم بیٹی بیاہ کے تو لا رہے ہیں لیکن ساتھ پھلتا اس کا سامان بھی آئے گا اور بڑی جائیداد بھی آئے گی، مال بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی. یہ جب یہ فکر ہوگی تو یہ تمہیں بنیوں کی فکر ہے. یہ بندی کی اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم ایسی معاملہ کریں. جن کی بیٹی لی ہے، جس بندے نے اپنی بیٹی دے دی، 15-20 سال سے پڑھایا لکھایا، اس کو تعلیم دی، اچھا اس کی تربیت کی، اور جب وہ جانے لگے تو پھر ماں باپ اور مصیبت بن کے چلی جائے، یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے، دکھ کی بات ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنا ماحول ایسا بنا لیا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس کی معمول ہے، رواج ہے، وہ چلتا جا رہا ہے. اور ہمارے علماء معاملے سے ہم نے کبھی وہ نہ تلقین کرتے ہیں نہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس سے بچنا ضروری. بھائیوں ہمیں چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ سب کا اپنا فائدہ ہے، کسی کا فائدہ ذاتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس معاملے کے اندر آپ جب سٹارٹ کریں گے اللہ کے رسول کی سنت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس کام کے اندر اللہ برکت بھی ڈالے گا. اور گھروں کے اندر جو بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ بھی بیٹھی نہ رہیں گی، اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے عزت سے اپنے گھروں کے اندر رخصت ہو جائیں گی. اور وہاں پہ جا کے ایک اور مسئلہ یہ کہ اب یہ بھی دیکھ لیجیے ہماری زندگی کا پریکٹیکل معاملہ ہے. کوئی بیٹی نے کوئی چیز لے کر نہیں آئی، سامان کم لے کر آئی، اچھا لے کے نہیں آئی، ساری زندگی اس کو تانے دیے جاتے ہیں ان کو لڑکے والوں کی طرف سے. تو کیا لے کے آئی؟ کچھ بھی لے کے نہیں آئی. تو کپڑے گھر بھی سیٹ کر کے نہیں آئی، جہیز بھی لے کے نہیں آئی. یہ وہ تمام تصور ہے جو ہندوؤں کا تصور ہے. اگر اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو اگر ہم ذرا ایمفسائز کریں، اس کے اوپر ہم توجہ دیں کہ بیٹی جو ہے، اچھا اس کے بارے میں اور سمجھ لیجیے، یہ بھی نہیں کہ آپ نے اس موقع کے اوپر جہیز کے نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس موقع کے اوپر لڑکی والوں کی دعوت کا کوئی اہتمام نہ ہو. ہاں آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اس کو پالا ہے، آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے. جب آپ کے گھر میں آتی ہے بعد شادی کے بعد جو چیز چاہے لے دیجیے، تحفہ آپ جو مرضی دینا چاہے، اس کو کوئی ممانعت نہیں. لیکن اس طرح یہ رواج جو بنا اس کو کاٹنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے کہ سختی سے اس کو منع کر دیا جائے. نہ لڑکی والوں کے کھانے کا اہتمام ہو، نہ بارات کا اہتمام ہو، نہ ان کی طرف سے کوئی جہیز اور یہ چیزوں کا کوئی دھندا ہو، یہ ختم ہو جائے. لیکن اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو محنت ضرور کرنا پڑے گی، اس چیز کو پروجیکٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا بھائیو کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہو. بیٹی کو آپ نے 2 لاکھ کا مال دینا، 4 لاکھ دینا ہے، شادی کے بعد دیتے رہو، ہم نے کوئی اعتراض نہیں. آپ کے پاس اگر مال اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ بیٹی کو گاڑی تک دینا چاہتے ہو، شادی کے بعد بے شک تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وراثت میں آ جائے گا. لیکن اس موقع کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو ہم نکالیں، مصیبتوں سے نکال کے اس معاشرے کے اندر خیر خواہی کا ایک جذبہ، ایک تحریک پیدا کی جائے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ہندوؤں کے معاشرے کے قریب رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر تمام چیزیں جو ہندوؤں کی تھی ہمارے اوپر آگے سرائت کی ہوئی ہیں، ہم سے نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں سکتے. لیکن کہتے ہیں من جادہ فوجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے اپنی ہمت کی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی مہیا کرتا ہے. میں الحمدللہ اس معاملے میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میری 3 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے اور تینوں میرے داماد الحمدللہ، ایک تو وہ دیندار تھے اور مجھ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی چیز مطالبہ. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم وہاں پہ، میں یہاں پہ رہتا ہوں، میرے رشتے دار کہیں دوسرے شہر سے آتے ہیں میری بیٹی کی شادی کے اندر، اب اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑ گیا، وہ کرنا پڑا. وہ بھی نہ کرتے تو بہت اچھا تھا لیکن کرنا پڑ گیا، مہمان ہے تو کیا کریں کہ تم جاؤ ہوٹل میں رہو، نہیں گھر میں رہیں گے وہ لوگ. اس حد تک جب معاملہ تھوڑا سا معاملہ وہ کر لیا صحیح، لیکن باقاعدہ دعوت عام دے کر لوگوں کو بلانا، لڑکی سے کھانا کھلانا یہ قطعی طور پہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی سند نہیں ہے. یہ تمام 100% ہندوؤں کی طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہے، اس لیے بچنا نہایت ضروری ہے. اس معاملے کے اندر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ معاملہ اگر ہم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی بسیں گے، ہماری بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر بھی عزت سے جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے اندر برکت بھی ڈالیں گی اور ایک بہت بڑے بوجھ سے بھی آپ بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس معاملے کے اندر کوئی شخص کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ پوچھ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے میرے تمام خطبے جو ہیں، میں کم علم آدمی ہوں، انتہائی ناکام، انتہائی نکما آدمی ہوں، لیکن جو میرے دل میں آتی ہے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. کوئی شخص اگر اس کو سننا چاہیں تو میرا YouTube کا بھی چینل ہے، اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے ہم لکھ دیں گے وہاں پہ جو تمام میرے خطبے کے اوپر الحمدللہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں. نماز کے فوراً بعد ہم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا مقصد کیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول کی اتباع کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ان تمام بدعات اور خرافات اور بوجھوں سے اپنے آپ کو بچا کے معاشرے کے اندر ایک امن کی صورت پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.